تو خواتین و حضرات، اب ہم اس پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ مقررین جو اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں ان سے درخواست کروں گا، ایک مرتبہ پھر اس بات کی درخواست کروں اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 5 سے 7 منٹ تک تقریر اپنی محدود رکھیے گا، اور اگر آپ کی تقریر زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو دوبارہ آہستہ سے آ کے کان میں یاد دلاؤں گا کہ آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اسے میری بد تہذیبی میں محمول مت کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر پرویز اختر صدیقی سے کہ وہ آئیں اور ابا کے حوالے سے اپنے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر پرویز اختر صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار قادری نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے بارے میں کچھ گفتگو کروں، اور ساتھ ہی یہ پابندی بھی لگا دی کہ میں کچھ نہ کہوں۔ ڈاکٹر افضال قادری مرحوم میرے استاد، میرے بزرگ، میرے مربی، میرے محسن، ان سے میرا ساتھ ایسا رہا کہ اگر کبھی موقع لگے تو آپ مجھے لامحدود ٹائم دیجیے گا اور میں بولتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے، اور ان کی داستان ختم نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر افضال قادری مرحوم تحریک پاکستان میں ان کا ایک بہت اہم کردار رہا۔ چودھری رحمت علی اور مرحوم اور لاری صاحب مرحوم کے ساتھ مل کے کیمبرج میں ایک کمیٹی جو بنی تھی، جس میں پھر وہ ایک پیمفلیٹ شائع ہوا کہ ناؤ اور نیور، اس میں بہت ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھے۔ قائد اعظم نے ڈاکٹر صاحب مرحوم کو، جو مسلم لیگ کی تعلیمی کمیٹی تھی، جو مستقبل کے پاکستان کے لیے تعلیمی پالیسی بنانا جس کی ذمہ داری تھی، اس کے بہت ایکٹیو رکن تھے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے، مسلم لیگ کی تحریک میں، پاکستان کی تحریک میں ان کا اتنا ایکٹیو رول تھا کہ شاید یہ آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، شاید راشدہ جانتی ہوں، کہ انڈیا میں ان پہ ہیڈ منی رکھی گئی تھی، اور وہ پاکستان آنے کے بعد پھر شاید کبھی انڈیا نہیں گئے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے انیشلی پلانٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا، اس کے بعد وہ کراچی یونیورسٹی میں تشریف لے آئے، اور کراچی یونیورسٹی میں 20 سال وہ ڈین فیکلٹی آف سائنس رہے اور ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف زالوجی رہے۔ ڈاکٹر افضال قادری مرحوم کے زمانے میں جو سائنس فیکلٹی میں جو ترقی ہوئی، مرزا قاسم صاحب واقف ہوں گے، ان کے جانے کے بعد سائنس فیکلٹی میں 72 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے، اس کے بعد سے اب تک صرف 3 ڈپارٹمنٹ ایڈ ہوئے ہیں: فوڈ سائنسز، کیمیکل ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس، ورنہ جو قادری صاحب جو فیکلٹی چھوڑ کے گئے تھے وہ ایز اٹ از ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں آپ کا جو بہت جلدی مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا اہم رول تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں اس زمانے میں ایک ٹرائیکا مشہور تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم وائس چانسلر، ڈاکٹر محمود حسین خان مرحوم جو ڈین فیکلٹی آف آرٹس تھے اور بعد میں وائس چانسلر بھی ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب مرحوم۔ ان کے زمانے میں کراچی یونیورسٹی نے صحیح معنوں میں ترقی کی، اور اتنی ترقی کی کہ جو آج تک ایز اٹ از کم از کم بلڈنگ کے حد تک کھڑی ہے، اور برصغیر تذکرہ بھی صاحب نے جو بات کہی سائنٹیفک سوسائٹی کے تعلق سے، اب پاکستان میں تعلیم اور تعلم کا فیشن ختم ہو چکا ہے۔ حال یہ ہے تعلیم اور تعلم کا کہ پاکستان کی 2 بڑی جامعات، کراچی یونیورسٹی میں 3 سال سے کوئی وائس چانسلر نہیں ہے، اردو یونیورسٹی میں 4 سال سے کوئی وائس چانسلر نہیں ہے۔ یہ حال ہے، یہ پرائرٹی ہے ہمارے گورنمنٹ کے نزدیک تعلیم اور تعلم کی۔ بہرحال اللہ ان اداروں کو چلا رہا ہے، لیکن یہ کہ میں تو کراچی یونیورسٹی سے میرا تعلق بہت طویل عرصے 17-18 سال سے ختم ہو چکا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد سے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت برا حال ہے تعلیم کا اور تحقیق کا۔ اب وہاں پہ جب جس یونیورسٹی میں اساتذہ کبھی پوری ڈیووشن کے ساتھ تدریس اور تحقیق کرتے تھے، اب وہاں وہ صرف ملازمت کر رہے ہیں، تدریس اور تحقیق سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ بہرحال اس بارے میں بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر ٹائم لمٹ کو دیکھتے ہوئے
ڈاکٹر قادری مرحوم نے پاکستان آنے کے بعد پاکستان میں تعلیم اور تحقیق کے میدان میں جو خدمات سر انجام دیں، آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ پاکستان میں جو پہلی دفعہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بنا، جو آج کل HEC کی شکل میں موجود ہے، یہ ڈاکٹر قادری صاحب کا منصوبہ تھا۔ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ڈاکٹر قادری صاحب صرف یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، لیکن ان کی حیثیت اتنی بھاری تھی کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل ایوب جیسا طاقتور حکمراں ان کو دیکھ کے قدر پوشی کرنے کے لیے آتا تھا۔ ایوب خان مرحوم کی یہ ہدایت اپنے اسٹاف کو تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا اگر فون آئے یا خود آئے تو فوراً میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو مجھے فوراً اطلاع دی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے نزدیک بھی ان کی یہ اہمیت تھی۔ اور یہ ایک بہت مختصر انداز میں کرتے ہوئے بتاؤں کہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ملتان میں ایک بہت بڑی پیمانے پر سائنس کانفرنس کی، جس میں تمام پاکستان کے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے گفتگو کی۔ لوگ مختلف تجاویز دیتے رہے، مختلف باتیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کھڑے ہوئے، بھٹو صاحب نے فوراً کہا جی پروفیسر صاحب فرمائیے۔ انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آپ روایتی طریقۂ کار سے نہیں بچا سکتے، آپ کو یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے لیے کہ جوہری توانائی حاصل کی جائے۔ اور اسی کانفرنس کے بعد بھٹو مرحوم کا یہ تقریر تھی، یہ اعلان تھا کہ پاکستان کے عوام گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ یہ وہاں سے دسمبر 1974 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ سبھی کو جانا ہے، وہ تو یہ تو الٹیمیٹ اینڈ ہے، لیکن تعلیم اور تعلم اور تحقیق کا بہت بڑا نقصان ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی بتاؤں آپ کو کہ ان کی بنیادی جو تربیت تھی، جو تعلیم ان کا فیلڈ تھی، وہ انٹمالوجی تھی، حشریات تھی، لیکن کراچی یونیورسٹی میں زوالوجی ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کچھ عرصے بعد حشریات کے میدان کو خیر بات کہہ دیا اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں میرین بایولوجی شروع کی، پیراسائٹالوجی شروع کی، لمنالوجی شروع کی، وائلڈ لائف شروع کی، ایکسپریمنٹل بایولوجی شروع کی، جو بعد میں فزیالوجی ڈپارٹمنٹ اختیار کیا، کی شکل اختیار کی۔ تو اور ابھی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کے زمانے میں جو ڈپارٹمنٹس بنے، اچھا ان کے زمانے ہی میں فارمیسی کی ابتدا بھی ہوئی۔ اس وقت فارمیسی جو تھا وہ سائنس فیکلٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، انہی کے زمانے میں ابتدا ہوئی، اس کے بعد سے وہ ترقی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب تحقیق کے معاملے میں بھی اتنے زیادہ وہ ان کے کنٹریبیوشن ہیں کہ یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کراچی یونیورسٹی میں رہتے بھی وہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور سندھ انٹیریئر جاتے تھے، سروے کرنے، اسٹڈی کرنے، یہ ان کا معمول تھا۔ چاہے کچھ ہو جائے، ہفتے میں 2 دن کے لیے فرائیڈے کو جاتے تھے، سنڈے کو واپس آتے تھے۔ میں ان کے ساتھ عام طور سے رہتا تھا۔ ہاں آپ بھی رہتے تھے، ہم بھی رہتے تھے۔ اور ان کی ایک بات یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جب ڈاکٹر صاحب سندھ انٹیریئر میں جاتے تھے تو وہاں شور بچ جاتا تھا، ڈاکٹر آ گیا، ڈاکٹر آ گیا، اور صبح کے وقت ان کے ریسٹ ہاؤس کے باہر لائن لگ جاتی تھی۔ لوگ اپنی بیماریاں سمجھتے تھے یہ ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اپنی بیماریوں کا حال لے کے آ جاتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ سب کو مطمئن کر کے بھیجتے تھے۔ کیا دوا دیتے تھے وہ؟ ہمدرد کی لیور فکس ہوتی تھی ان کے پاس میں شیشیاں، وہ 2 گولیاں سب کو دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا، لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال دسمبر 74 میں ہوا، اور کراچی یونیورسٹی میں جو ان کا جنازہ تھا وہ یونیورسٹی کی تاریخ کا، اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں ایک ہی مسجد ہوتی تھی نیشنل بینک کے پاس، جو وہاں پہ جنازہ ادا کی گئی، اور وہاں سے جلوس جنازہ شروع ہوا۔ پہلا سرا جو تھا وہ قبرستان پہنچ گیا تھا، اور آخری سرا جو تھا وہ اس مسجد کے پاس ہی تھا۔ اس میں صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے پھول چڑھایا گیا ان کے ADC نے، چیف منسٹر سندھ نے خود تشریف وہاں پہ آیا ان کو رخصت کرنے کے لیے، اور پورا کراچی علمی ماحول سے تعلق رکھنے والا وہاں پہ موجود تھا۔ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور بہرحال میں اب بہت زیادہ بات نہیں کر سکوں گا، ڈاکٹر صاحب سے میرا جو تعلق ہے، میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور
जमाल और अनवार से कहूँगा कि भाई कोई एक ऐसी तकरीर रखो जहाँ सिर्फ मैं तकरीर करूँ और दूसरे सुनने वाले हों। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के इतने पहलू हैं। और आखिर में मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ पे अब से 5-6 साल पहले एक तकरीब ऐसे ही हुई थी यहीं आर्ट्स काउंसिल में। उसमें जो पार्टिसिपेंट थे, मुकर्रिन थे, उसमें से 2 मुकर्रिन प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान और प्रोफेसर डॉक्टर बकार अहमद ज़ुबैरी आज हम में नहीं है। हो सकता है कल जब आप तकरीर करें हम भी ना हो, हम सबको जाना है। बहरहाल ये इन 2 मरहूमीन के लिए भी दुआ कर लीजिएगा, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान सिद्दीकी और डॉक्टर बकार अहमद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके ख़वातीन और हज़रात, आज इस महफ़िल का रंग ढंग देखें और इस बैकड्रॉप को देखें तो हम सब आर्ट्स काउंसिल कराची को बहुत हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। और इकबाल लतीफ़ साहब जो हैं वो रूए रवा हैं इसके, उनकी जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं कम है। इकबाल भाई ने जिस मेहनत और मोहब्बत से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और ये सारे जो इंतज़ामी मामलात थे इनको देखा, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि पहले इकबाल भाई के लिए तालियाँ। अहमद शाह साहब। देखिए अनवार साहब, ये जो इदारा है ना, ये सकाफ़त, अदब और इसी तरह के तमाम शोबों के लिए, उनके इर्तिक़ा के लिए कोशिश कर रहा है। और ये किताब आना और हमारे इतने सीनियर शख्सियत के बारे में किताब लिखा जाना, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। और इसीलिए हम इसमें तवज्जो और दिलचस्पी रखना हमारा फ़र्ज़ है। ये कोई हम एहसान नहीं करते किसी पे। तो ये सारी तालियां उस शख्सियत के लिए जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजाल। शुक्रिया। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर जहांरा लुत्फ़ी से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। आप अभी तशरीफ़ लाई हैं तो इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि 5 से 7 मिनट की तकरीर इरशाद फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आज जनाब मोहम्मद मशहूद कासमी की इस अहम कसीरुल जहद तहकीकी और इल्मी तसनीफ़ उसूल पाकिस्तान तक कायद आज़म के हमरा डॉक्टर मोहम्मद अफजाल हुसैन कादरी की रूनमाई के मौके पर मुसन्निफ़, उनके तमाम अहल खाना और डॉक्टर मोहम्मद अफजाल कादरी के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसके साथ साथ मैं जामिया कराची के मोहसिनीन, मुखलिसीन, मुरब्बीन और उससे मुंसलिक तमाम खैर ख्वाहों और चाहने वालों को भी मुबारकबाद का मुस्तहिक समझती हूँ कि बिलाशुबा ये जामिया कराची की एक नाबग़े रोज़गार, आलमी शोहरत याफ्ता और काबिल फ़ख्र हस्ती पर पेश की गई एक गिरा कदर दस्तावेज़ी शहादत है जिससे जामिया कराची का बल्कि पाकिस्तान का दुनिया भर में तशख़्ख़ुस उजागर होगा। जनाब मशहूद कासमी साहब ने तने तना इस फ़र्ज़ किफ़ाया के अदा करने की तरफ इस तरह तवज्जो दी और मेहनत, मशक्क़त, अर्क़रेज़ी व जाँफ़शानी से इस मायानाज़ काम को पाया तकमील तक पहुँचाया। कोई शक नहीं कि इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने उनको तफ़वीज़ किया, जिसे अल्लाह ही की मदद और ताईद और नुसरत से उन्होंने इस्तिक़ामत और मेहनत शाक़ा से मनसए शहूद तक पहुँचाया। वो इसमें सुरखरू हुए इसलिए कि उनका ये काम एक शानदार शक्ल में सामने आ चुका है। महज लाइब्रेरियों की अलमारियों की ज़ीनत बनने के लिए नहीं, बल्कि मुल्की व आलमी सतह पर पजीराई के लिए पेश हो चुका है। ये PhD की सतह का काम है, बल्कि उससे भी आला। और यकीनन इस पर आप एजाज़ी डिग्री के मुस्तहिक करार पाते हैं। यकीनन इस कामयाबी के पसे पुश्त बहुत से अहम लोग भी ज़रूर होंगे और वो तमाम तालीमी इदारे भी होंगे जिनकी सरपरस्ती आपको मैसर आई और तवील सफ़र तय पाया। क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त तहकीक व तदवीन की कठिन राहों से गुज़रना हर किसी के बस की बात नहीं। सिर्फ बाहिम्मत और मुस्तकिल मिजाज मुसाफिर ही इस मंजिल को सर कर पाते हैं। आज इस किताब की रहनुमाई के मौके पर हमें साहिब तसनीफ़ और मरकज़ तसनीफ़ दोनों शख्सियात के हवाले से कुछ कलिमात अदा करने की सआदत मिलना बहुत बड़ा एज़ाज़ है।
کیونکہ اس مبارک اور پرمسرت موقع پر نہ صرف جامعہ کے کلیدی عہدوں پر رہنے والی معروف اور معزز شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، بلکہ ڈاکٹر افضال حسین قادری کے اہل خانہ بھی تشریف فرما ہے، جن کی شمولیت اور جن سے شرف ملاقات حاصل کرنا بذات خود ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میری جامعہ کراچی سے محبت اور انسیت اور لگاؤ زمانہ طالب علمی کا نہیں بلکہ زمانہ طفولیت کا ہے۔ میرے والد محترم عبدالقیوم لطفی اسی جامعہ کے پروردہ، یہ سارا نہیں پڑھوں گی میں، مطلب مختصر ہی پڑھوں، آپ لوگ بے فکر رہیے۔ خدمت گزاروں میں سے ایک تھے۔ میں نے بچپن سے ان تمام شخصیات کو دیکھا اور ان کے تذکروں کو اپنے گھر میں عقیدت اور احترام سے سنا ہے۔ میرے والد چھٹیوں میں اکثر مجھے اپنے ساتھ جامعہ کراچی لے جایا کرتے تھے اور روزانہ گھر آ کر وہاں کے واقعات سنایا کرتے تھے، جن میں ڈاکٹر محمود حسین ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، جناب ترمذی اور جناب ڈاکٹر افضال حسین قادری کے واقعات تو ایسے واقعات ہیں کہ وہ اب بھی زندگی کے آخری لمحات میں ان کو بار بار دہرایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر افضال حسین قادری سے ہمارا ایک تعلق اس طرح بنتا ہے کہ آپ کی صاحبزادی راشدہ نثار صاحبہ، جنہیں ہم راشدہ آپا بھی کہتے ہیں، مجھے بہت سے پروگراموں میں ملتی اور اپنی شفقت اور عنایت سے ہمیں نوازتی۔ ان کی شاگردی میں آنے کا بھی مجھے موقع ملا، اور جب شعبہ ابلاغیات سے میں نے کورس کیا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کے شوہر محترم یہاں تشریف فرما ہیں، جامعہ کراچی کی معتبر شخصیت شعبہ صحافت کے نامور استاد ڈاکٹر نثار احمد زبیری کی شاگردگی کا شرف بھی حاصل ہوا، جو یقیناً میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت خوبصورت اتفاق ہے کہ میری بیٹی ہدیٰ ابتسامہ شیخ نے بھی ڈاکٹر نثار احمد زبیری کی شاگردہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اور ایک حسن اتفاق اور بیان کرنا چاہوں گی کہ اس کتاب کے محقق اور مصنف برادر محمد مشہود قاسمی سے ہماری واقفیت غائبانہ تھی، لیکن اب حاضرہ و ناظرہ ہو چکی ہے۔ وہ اس طرح کہ میری بیٹی کا اس علمی گھرانے سے ایک تعلق جڑ گیا اور وہ آج ان کی بہو ہیں۔ اس کتاب کا گیٹ اپ، اس کی کمپوزنگ، اس کا کاغذ، اس کا سر ورک اور اس سر ورک کی جاذبیت اور خوبصورتی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس لیے کہ اس کا ناشر فضل سنس جیسا موقر ادارہ ہے۔ یہ صرف اس لیے یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ دلہن کی رہنمائی پر ہماری روایت ہے کہ اس کے میک اپ، سجاوٹ اور لباس کو دیکھ کر ضرور پوچھا جاتا ہے کہاں سے تیار ہوئی، لباس کس بوتیک کا ہے اور زیور کس جوہری کا ہے۔ اور یہ کتاب تو جس ادارے سے زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے وہ اس لحاظ سے مستند ہے۔ البتہ کتاب کا اندرون دلہن کی اصل شخصیت، اخلاق اور حسن سیرت کی مانند سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا سطح ہے اور کیا معیار ہے۔ تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صورت دی، اس کی سیرت یعنی اندرونی معیار بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ عموماً تحقیقی کتب اور مراجع اپنے اندر ایک روکھا پن اور خشک انداز رکھتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں حوالہ جات حاصل کرنے مقصود ہوں۔ لیکن اس کتاب کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنے ملک، اپنے وطن، تحریک آزادی اور تخلیق پاکستان سے دلچسپی رکھتا ہو تو پھر پڑھتا ہی چلا جائے گا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ گو کے 2-3 پیجز اور بھی رہ گئے، لیکن ہو سکتا ہے کسی مضمون کی شکل میں ہمارے بھائی جو ہیں وہ شائع کروائیں، تو میں ختم کرتی ہوں اپنی اس بات پر کہ یہ واقعتاً ایک ایسی ہستی کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ آج بھی جن کی تحقیقات اور جو انہوں نے اصول وضع کیے وہ یقیناً پوری دنیا میں ابھی بھی مستند سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی سائنسداں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ وائس چانسلر تھے۔ میں اس دوران سمجھ لیجئے کہ شیخ زاید اسلامک سینٹر میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہی تھی اور میں ان کے ساتھ میرا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو میں یہ ضرور بتائیں کہ ایک سائنسدان کی جو تحقیقات ہوتی ہیں ان کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ جس چیز پر ہوتی ہیں اور وہ بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں
تو پھر وہ کب تک کتنی نسلوں کے اور دنیا کے کتنا کام آتی ہیں. کیونکہ بنیادیں موجود ہوتی ہیں تو ان پر عمارت قائم ہوتی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کو پذیرائی ملے گی اور یہ ایک مستند جامع تحقیقی جو ہے ریسورس کے طور پر ہمارے طالب علموں کے اور جو دلچسپی رکھنے والے ان کے کام آئے گی. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ثابت ہوگی. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ. شکریہ. میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر سہیل شفیق، چیئرمین شعبہ اسلامک ہسٹری جامعہ کراچی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری صاحب کے اہل خانہ اور صاحب کتاب مشہود قاسمی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایک طالب علم کو اظہار خیال کی دعوت دی. ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری ہماری قومی تاریخ کی ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اندیشہ سود و زیاں سے برتر ہو کر، ستائش کی تمنا اور صلے سے بے پرواہ ہو بے نیاز ہو کر اپنا قومی کردار ادا کیا. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان کی بنیادوں میں سے ہوں، پاکستان کی بنیادوں کا پتھر ہوں اور مجھے بنیاد ہی میں رہنے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب مشہود قاسمی صاحب نے کام کا آغاز کیا تو انہیں بہت حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب جن کا ایک بھرپور کردار تخلیق پاکستان کے حوالے سے ہیں، پاکستان میں سائنس کے فروغ کے حوالے سے ہے، لیکن وہ ساری زندگی انٹرویو دینے سے گریزاں رہے، اپنا ذکر کرنے سے گریزاں رہے. تو یہ ان کی ایسی بے نیازی تھیں کہ جو بہت کم پائی جاتی ہیں. لوگ کام نہیں کرتے لیکن چرچا کرتے ہیں. ڈاکٹر افضال حسین قادری ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کام کیا، خوب کیا، لیکن چرچا نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب کی سیاسی اور علمی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. حصول پاکستان میں جو کردار ادا کیا علی گڑھ اسکیم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد جب قائد اعظم نے انہیں یہ نصیحت کی کہ پاکستان کو سیاستدان تو بہت مل جائیں گے، سائنسدان نہیں ملیں گے، آپ سائنس کے فروغ کے لیے کام کیجئے، تو انہوں نے قائد اعظم کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام سیاسی سرگرمیوں کو ترک کر دیا اور ملک میں سائنس کے فروغ کے لیے کوشاں ہو گئے. ایک طویل فہرست ہے ڈاکٹر صاحب کے سائنسی خدمات کی، جس کا ذکر یہاں پہ کرنے کا موقع نہیں ہے. ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی ترجمانی کے فرائض انجام دیے. یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس پر بجا طور پر رشک کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کی خط کتابت قائد اعظم سے رہیں. اور مشہود قاسمی صاحب کی جو کتاب ہے، اگر اس میں جو شامل خطوط ہیں قائد اعظم کے نام وہ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ افضال حسین قادری صاحب کس طرح بلا جھجک قائد اعظم کو مشورہ دیا کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات، اپنے افکار اور پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے. یہاں میں صرف ایک خط کا ایک اقتباس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب تعلیم کے حوالے سے کیا نظریہ اور کیا فکر رکھا کرتے تھے. ایک خط میں وہ قائد اعظم کے نام لکھتے ہیں کہ یہ نصابی کتابیں نہیں ہیں جو تعلیم کا ذریعہ ہیں، یہ نصابی کتابیں نہیں ہیں جو تعلیم کا ذریعہ ہیں، بلکہ یہ افراد ہیں جو اسے فروغ دیتے ہیں، اور جس ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے وہ اہم چیزیں ہیں. ہمیں مسلمان بچوں کو مسلمان اساتذہ کے ساتھ اسلامی ماحول میں رکھنا چاہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے الگ ادارے نہ ہوں. ہمیں محض اس وجہ سے کوششیں ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کے حصول میں مشکلات ہیں. پاکستان کے عظیم مقصد کے حصول میں بھی مشکلات ہیں، لیکن کیا ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں. آپ کی دانشمندانہ اور حوصلہ مند قیادت سے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی راہ میں مشکلات پہ بھی ہم اسی طرح قابو پا لیں گے جیسے ہماری تعلیم. قاسمی صاحب بہت قابل مبارکباد ہیں جس ارکریزی سے، جس محنت اور جستجو سے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے.
ایک فرض کفایہ تھا جسے انہوں نے فرض عین سمجھتے ہوئے ادا کیا اور کئی اہم سوالات بھی اپنی کتاب میں اٹھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر افضال قادری اور ڈاکٹر ظفر الحسن کی تقسیم ہند کی تجویز علیحدہ قومی تشخص کی بنیاد پر استوار کی گئی تھی۔ خود مسلمانوں کے اندر سے کچھ طبقات میں مخالفت موجود تھی۔ آج سوشل میڈیا کی موجودگی میں زیادہ شدت کے ساتھ یہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ ہمارا قومی تشخص پارا پارا ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج ہم جس تجربے سے گزر رہے ہیں اس کا سامنا شاید ہمارے بزرگوں کو نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی موجود ہے کہ جس تجربے سے متحدہ ہندوستان میں ڈاکٹر افضال قادری کے دور کے مسلمان گزرے، اس کا پورا ادراک کیا آج کی نسل کو ہے؟ کیا وجوہات تھیں کہ 1937 تک نوابوں اور جاگیرداروں کا کلب کہلانے والی مسلم لیگ اگلے چند ماہ میں ایک عوامی طاقت کا روپ دھار چکی تھی اور قائد اعظم مسلمانوں کے ہر دل عزیز رہنما بن چکے تھے؟ جو سوالات آج زیادہ شدت کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، قائد اعظم نے ان تمام سوالات کا جواب دے دیا تھا۔ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے بات باعث مسرت بھی ہے کہ مسلم لیگ نے 1945 کے آخر میں علی گڑھ میں ایک تربیتی کیمپ لگایا جس میں تقریباً 650 طلبہ نے شرکت کی۔ کیمپ میں پیش کیے گئے کورس میں شامل 11 موضوعات میں سے ایک موضوع اسلامی تاریخ اور دوسرا موضوع مسلم لیگ اور اس کا مذہبی پس منظر تھا، جبکہ آج دانستہ طور پر انہی دو موضوعات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں ان کی مصروفیات کے باعث ان کے اہل خانہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی سماجی زندگی کے باعث ان کی نجی زندگی متاثر ہوتی ہے، لیکن کتاب میں ان کے اہل خانہ کے جو مضامین تاثرات شامل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آتی ہے کہ خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خود ڈاکٹر افضال قادری صاحب کے فرزند دلبند انوار قادری صاحب، ان کا جو مضمون کا عنوان ہے وہی بہت خوب ہے اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسا افضال حسین قادری صاحب کا تعلق اپنے اہل خانہ سے تھا۔ مضمون کا عنوان ہے یار ابا۔ ڈاکٹر صاحب نے اگرچہ درویشی کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن جو کارہائے نمایاں انجام دیے ان کا حوالہ بار بار دیا جاتا رہے گا۔ ڈاکٹر افضال حسین قادری تاریخ کا حصہ نہیں تھے بلکہ خود تاریخ تھے۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، امریکہ سے ڈاکٹر صبیہ صبا یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی ابا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صبیہ صبا، چند منٹ۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے یہ بات باعث عزت اور ثروت ہے کہ میں اتنی اچھی محفل میں مجھے موقع ملا شرکت کا۔ صدر محفل ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کی اجازت سے میں کچھ لفظ کہوں کہ میں ان خوش قسمت طالب علموں میں ہوں جنہوں نے ڈاکٹر افضال قادری کے سے پڑھا بھی ہے، لیکن صرف ایک لیکچر کی حد تک۔ میرے پاس بایو کیمسٹری تھا میرا سبجیکٹ، اور مائکرو بایولوجی اور زوالوجی میرے سبسیڈیری مضامین ہوا کرتے تھے۔ نیا زوالوجی ڈپارٹمنٹ بنا نہیں تھا، چھپروں میں ہم لوگ پڑھتے تھے جہاں فارمیسی بھی تھی اور بہت اچھا وقت تھا۔ تو ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جمع تھے وہاں پر اور شور کر رہے تھے سارے اسٹوڈنٹس۔ ڈاکٹر مظہر الحق کی کلاس تھی اور وہ آئے نہیں تھے، تو ڈین کے کمرے سے نکل کے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ہماری کلاس لی، کچھ کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بات کی۔ بس ہمارے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی تھی کہ آج ہمیں ڈین فیکلٹی آف سائنس نے پڑھایا۔ میں 1962 سے کراچی یونیورسٹی میں ہوں۔ میں اور یہ آپ کے صاحب صدر اکٹھے ہی داخل ہوئے تھے ایک جماعت میں، بایو کیمسٹری کے پہلے بیچ میں۔ تو اس زمانے میں وائس چانسلر جو ہمیں میسر آئے اور ہمارے خوش نصیبی، وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے، مشہور ماہر تعلیم، اور جو ڈین فیکلٹی آف سائنس تھے وہ ڈاکٹر افضال حسین قادری تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہم لوگ انٹر کر کے پہلی دفعہ آنرس کی کلاسز میں گئے تھے۔ ہمارے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی ہوتی تھی کہ صدر شعبہ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے یا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ڈین فیکلٹی آف سائنس سے پڑھنا یا ان کو دیکھنا ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ باقی تمام مقررین نے جیسے بات کی میں بھی وہی کہوں گی
کہ وہ ایک قلندر صفت انسان تھے ڈاکٹر افضال حسین قادری. کبھی نہیں پتہ لگتا تھا ان کو دیکھ کے کہ یہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور اتنی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں. ان کا حساب یہی تھا کہ جیسے ایک فلم میں کسی نے ڈائلاگ کیا تھا کہ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز فرض. تو پیشہ تو ان کا ریسرچ تھا لیکن فرض ان کا پاکستان سے محبت تھی. لہٰذا انہوں نے سر سید کے دو قومی نظریوں کو پاکستان تک پہنچایا اور پھر سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کو کراچی یونیورسٹی تک پہنچایا. اس کے گواہ سب لوگ ہیں یہاں موجود ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب کسی کو سمجھنا ہو تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں. تو ہم دونوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے, مجھے اور پیرزادہ صاحب کو, کہ ہم نے ان کے ساتھ 1966 میں لائل پور اس زمانے میں ہوتا تھا, اس کی یونیورسٹی میں ہم گئے تھے. غالباً ڈاکٹر ظفر ہاشمی وائس چانسلر تھے اور افضال حسین قادری صاحب صدر ڈین تھے اور وہ روح رواں تھے اس کے. تو ہم ان کے ساتھ گئے تھے, غالباً راشدہ بھی تھیں اور بہت اچھا وقت ہمارا وہاں گزرا. ایوب خان کا دور تھا, غالباً ملک خدا بخش بچا اس کے وہ تھے وزیر زراعت اس زمانے میں. تو بڑا اچھا وقت ہمارا وہاں گزرا. پھر 1967 میں غالباً پروفیسر حمید احمد خان وائس چانسلر تھے, تو ہم لوگ لاہور بھی ان کے ساتھ گئے اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہم نے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہ پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان سے میرا تعارف جس مذاکرے کے ذریعے ہوا اس کے ماڈریٹر بھی ڈاکٹر افضال حسین قادری تھے. اور یہ 1965 کی بات ہے, جنگ ہو چکی تھی اور ہم لوگ تقریباً جیتی حالت میں تھے یا ہاری حالت میں, کچھ نہیں معلوم. بہرحال اس کا فیصلہ وہاں ہونا تھا اور ہم بہت گھبرائے ہوئے تھے. پہلی دفعہ ریڈیو پہ جانا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی سرپرستی اور شفقت سے اس مرحلے سے بھی ہم لوگوں کو گزارا. رہ گئے انوار اور جمال. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک گاڑی تھی, اس پہ وہ اکثر آیا کرتے تھے اپنے کیمپس, اپنے گھر سے وہاں تک. تو اکثر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ گاڑی بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تو وہاں ہوتے تھے, بچے اتنے چھوٹے تھے یہ شریر دونوں, انوار اور جمال, اور یہی گاڑی چلا کے لاتے تھے, نظر نہیں آتے تھے, یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے تھے. راشدہ سے ذرا زیادہ ملاقات رہی, بزم ادب کی وجہ سے مجھ سے 1-2 سال جونیئر ہیں, لیکن یہ کہ شیلا تزین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ذرا سعدیہ کے ساتھ ملاقاتیں رہیں. بہرحال میں یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے دیکھیے ان کے انتقال کے غالباً 25 سال کے بعد حکومت نے ان کو اس طرح نوازا کہ ان کا یادگاری ٹکٹ ان کے نام پہ جاری ہوا, جو ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے, جو ان کی ایز اے سائنسدان ان کو ریکگنائز کیا گیا ان کے انتقال کے 25 سال کے بعد. اور پھر جب پاکستان کے 50 سال ہو گئے تو پھر پس مرگ جو گولڈ میڈل ان کو ملا, جو ان کی والدہ مرحومہ نے وصول کیا, وہ الگ بات ہے. وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ وہ فرض اور پیشہ دونوں میں کامیاب تھے. تو میں ان سب لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں جو اس بابرکت تقریب میں جمع ہیں, اور بس میں یہی کہوں گی کہ پھول ہی پھول ہیں تہذیب گلستان کا صلہ, وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر نعمان الحق سے کہ آپ تشریف لائیں اور ابا کے حوالے سے کچھ عرض کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نے بچپن سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا, اور وہ ہمارے پڑوسی بھی تھے. میرے والد صاحب علامہ منتخب الحق کے وہ رفیق کار تھے. میرے والد صاحب ڈین تھے اسلامک لرننگ فیکلٹی کے, اور ڈاکٹر صاحب ڈین تھے سائنس کے. اور میں نے ان کو ہمیشہ شیروانی میں دیکھا. میرے خیال میں جب سے وہ پاکستان آئے تو انہوں نے صرف شیروانی پہنی, اور ہم بہت ڈرتے تھے ان سے, اس لیے ان کا روب تھا, ان کی دھاک ایسی تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے. ان کے سامنے بہت مؤدب ہو کے ہم بیٹھتے تھے. لیکن ان کے گھر والوں سے تعلقات کچھ اس طرح استوار ہوئے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جب اہل خانہ کو بلایا جا رہا مجھے اس وقت بلایا جاتا, مجھے ابھی کیوں بلایا گیا. اب یہ انوار اور جمال, کیونکہ جمال سے میرا اتنا تعلق رہا کہ میرے دوست جب آتے تھے اور مجھے گھر پہ نہیں پاتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ اپنے اپرنٹس کے پاس ہوگا. تو جمال کو اپرنٹس کہا جاتا تھا کیونکہ ان سے, اور خاص طور سے ان سے شعر و شاعری پہ بہت میری گفتگو ہوتی تھی. ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب
کی جو جدوجہد تھی پاکستان کے سلسلے میں اور ان کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں اس پر وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اس پر بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان کی بنیاد کا ایک پتھر ہوں اور مجھے پتھر ہی رہنے دو۔ اس لیے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اس قدر خدمت کی ہے پاکستان کی، اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں اتنا درد ہے، اتنی درد مندی ہے، یہ نہیں معلوم تھا ہم کو۔ اور ہوا یوں کہ وہ جب پاکستان بنا تو فوراً پاکستان نہیں آئے، وہ کچھ عرصے تک وہ وہیں رہے، علی گڑھ میں رہے، اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی گڑھ کو ضرر پہنچے۔ لیکن جب یوں ہوا کہ اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ ان کے گھر پر حملہ ہوگا اور ان پر بغاوت کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، تو پھر وہ پاکستان آئے اور انہوں نے اپنے بہت سے کاغذات جلا دیے، نظر آتش کر دیے۔ چنانچہ یوں ہے کہ ان کی زندگی کے بہت سے گوشے ہمیشہ کے لیے تاریخی میں گم ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے مشہود صاحب کی کہ انہوں نے کچھ چیزیں نکال لی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قائد اعظم سے اتنی خط و کتابت مفصل ان کی رہی، اور خود قائد اعظم نے ان کو خطوط لکھے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ مشہود صاحب کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہم پر یہ چیز واضح کر دی ہے، کیونکہ وہ کبھی اس سلسلے میں بات کرتے ہی نہیں تھے، اور میرے والد صاحب بس کبھی کبھار آتے تھے گھر میں اور کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کو ملیریا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کے مطابق جو مچھر ہیں کیمپس میں ان میں ملیریا نہیں ہوتا۔ تو وہ پورا ان کو ایمان تھا ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے کہہ دیا چنانچہ ملیریا نہیں ہوگا۔ اور یہ 1939 کا جو علی گڑھ پلان تھا، علی گڑھ اسکیم تھی، اس کے آثر اس کے خالق ڈاکٹر صاحب ہی تھے، اور اس پر کبھی کبھی غور کرنا چاہیے، یعنی آنے والی نسلوں کو، کیونکہ انہوں نے 3 ریاستوں کی بات کی تھی، 2 نہیں بلکہ 3 ریاستوں کی بات کی مسلمانوں کے لیے، اور وہ انہوں نے قائد اعظم کو پیش کیا تھا، اور ان کے ساتھ پروفیسر ظفر الحسن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ذہن میں تھا کیا۔ اصل میں وہ یہ چیزیں پردہ خفا میں رہیں، خود وہ بات نہیں کرتے تھے، اور اس قدر مطلب فروتنی اور انکساری، اتنی شرافت ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں تکبر ہو، یا ایسا لگے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں وہ۔ ان کا رہن سہن، رفتار و گفتار، اتنی سادگی، اتنی شرافت، اتنی نفاست، بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ ان کی اتنی خدمات ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو علی گڑھ اسکیم تھی اس کی نوعیت تھی کیا، ہے نا؟ یہ ہمارا فرض ہے، ایک تاریخی فرض ہے کہ ہم معلوم کریں کہ وہ تھا کیا۔ انہوں نے اس پر بہت غور و خوض کیا تھا۔ میرے ایک بزرگ کولیگ تھے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ان کو، قاضی صاحب، ایم ایس قاضی، فزیولوجی، جی قاضی صاحب۔ تو قاضی صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ دیکھیے کیسے وزادار لوگ تھے، کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ یہ مضمون لکھ دیجئے، ہم اس کا آپ کو معاوضہ دیں گے، اور بہت معاوضہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میری طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی ہے، تم قاضی سے کہو۔ تو جب وہ مضمون لکھ لیا گیا اور اس کا معاوضہ مل گیا، تو قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ کہ بھائی مجھے یہ خیال تھا کہ تمہاری بہن کی شادی ہونے والی ہے، تم کو ضرورت ہے۔ اتنی شرافت، اتنا خیال۔ اب یہ وزاداری ہے کام۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ اگرچہ جمال اور نادرہ اور انوار میرے اہل خانہ کی طرح ہیں، ان سے تعلق یہاں بھی رہا، امریکہ میں بھی رہا، اور آج تک بہت تعلق ہے ان لوگوں سے، بلکہ ایک میری بڑی بد نصیبی ہے کہ مجھ سے بار بار یہ کہا گیا کہ میں اس پر فلیپ لکھ دوں اس کتاب پر، اور یہ کام میں نہیں کر سکا۔ مشہور صاحب نے مجھے بہت فون کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ میاں آپ کی وجہ سے کتاب رکی ہوئی، آپ لکھ دیجئے، لیکن مجھے بالکل موقع نہیں ملا، اور میں چاہ رہا تھا کہ مجھے تخلیہ ملے تو میں لکھوں، مجھ سے لکھا نہیں جاتا اگر تخلیہ نہ ہو، تو میں کر نہیں سکا، اس بات کا مجھے دکھ رہے گا۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کا اردو کا خط اتنا خوبصورت تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب سائنسدانوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ان کو اردو لکھنی بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن اس قدر خوبصورت خط ہے ان کا، ان کی تحریر اتنی اچھی ہے، اتنی پاکیزہ۔ تو بہرحال جمال نے ہم کو بتایا کہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ وہ زندگی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آرزو کا نام ہے۔ تو مجھے وہ 2 اشعار اقبال کے یاد آ گئے، اور جب میں ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہوں تو مجھے خود اپنا باپ بھی یاد آتا ہے،
وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے. اگر فرق ہوگا تو بہت ہی معمولی فرق رہا ہوگا. دونوں ایک ساتھ ہی ایک ہم عمر لوگ تھے. تو وہ میں آپ کو سنا دوں, پھر میں اجازت چاہوں گا. میرے خیال میں میرے 3 منٹ مکمل ہو گئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوا کی جستجو. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کی جفتگو. راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق. راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق. ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. خواتین و حضرات، اب میں ملتمس ہوں صاحب کتاب جنہوں نے کتاب تحریر کی، محمد مشہود قاسمی صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے جس طرح انہوں نے جس عرق ریزی، محنت اور محبت سے یہ کتاب لکھی، اس حوالے سے پہلے کچھ بتائیں کہ کس طرح ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کتاب لکھنے کا. اور آپ محمد مشہود قاسمی. جناب صدر کی اجازت کے ساتھ میں تمام لوگوں کا انتہائی ممنون. جب یہ تقریب کا پروگرام بنا تو ایک خیال ظاہر کیا گیا کہ بمشکل 30-35 افراد جمع ہوں گے. آج یہ ایک جلسہ گاہ میں تبدیل ہو گئی. مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کتاب لکھنے کا خیال کیوں پیدا ہوا. تو کوئی بھی شخص جو لکھنے پڑھنے سے شغف رکھتا ہو، اگر وہ ڈاکٹر افضال حسین قادری کے بارے میں کچھ بھی پڑھ لیتا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو لکھنے کا شوق ہو جاتا ان کے بارے میں. کچھ باتیں ہیں جو تحریر کی شکل میں مجھے معلوم نہیں تھا. ڈاکٹر جمال قادری صاحب نے جب مجھے بتایا کہ محترمہ صبیہ سبا پاکستان آئی ہوئی ہیں اور ہماری تقریب میں شرکت کریں گی، تو میرے لیے بڑی خوشی اور بڑے اعزاز کی بات تھی. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ 1990 کی بات ہے. میں نیو یارک میں اپنی ایک نائٹ جاب پہ تھا. تو میرے عزیز دوست مظفر امام صاحب پیچھے تشریف فرما ہیں. یہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ڈکوٹا میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر رہے تھے. تو ان دنوں موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے. ان کی میرے پاس کال آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. اور یہ کہہ کے انہوں نے کیسٹ ریکارڈر آن کر دیا تو برقی لہروں پہ سفر کرتی ایک بہت خوبصورت ترنم آویز آواز میرے پاس پہنچی. حیات تیرے نئے تقاضے ہمیں تو بے موت مار دیں گے. ذرا یہ قرضے جہاں چکا دیں تو قرض ہستی اتار دیں گے. یہ میرا پہلا تعارف تھا محترمہ صبیہ سبا صاحبہ سے. اس کے بعد ڈاکٹر جمال قادری صاحب کی بدولت کئی مشاعروں میں مجھے شرکت کا موقع ملا جہاں پھر صبیہ سبا صاحبہ کا کلام سنا. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج کی تقریب میں آئیں اور ہماری تقریب کو رونق بخشی. یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں اگر فرداً ہر ایک کا شکریہ ادا کروں تو 10 منٹ تو اسی میں نکل جائے گا. لیکن کچھ اصحاب ہیں، میرے بزرگ، میرے سب سے بڑے بھائی محترم عبد المعبود قاسمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. چونکہ اس کتاب کا محور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، تو یہ میرے بڑے بھائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں.
تو اس لیے میرا اگر کوئی اور بھی اس محفل میں موجود ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا تو ماشاء اللہ، تو 2 اصحاب کم از کم موجود ہیں یہاں پہ جن کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں آرٹس کونسل والوں کا بہت شکر گزار ہوں، ایک بہت پروقار تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا، اور محترم اقبال لطیف صاحب، انہوں نے جو محنت کی، جس توجہ کے ساتھ انہوں نے اس تقریب کے لیے اپنا وقت نکالا، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ کتاب کے ناشر جناب ساجد فضلی صاحب بھی پیچھے تشریف فرمائیں، میں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے نہ صرف کتاب پبلش کی بلکہ اب یہ صحیح کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکے، تو ساجد فضلی صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ کچھ اصحاب جو یہاں تشریف فرما نہیں ہیں، محمود شام صاحب کو آنا تھا لیکن آج اتفاق سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے مجھے فون کر کے معذرت کی کہ میں تشریف نہیں لا سکوں گا، ورنہ وہ مقررین میں شامل تھے۔ محمود شام صاحب نے ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے کچھ مشکلات پیش تھیں اس کتاب کی پبلشنگ کے سلسلے میں، تو انہوں نے اس مشکل سے نکلنے میں میرا بڑا ساتھ دیا۔ یہاں پہ ہمارے ایک اور محترم امیر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ان سے کہوں گا کہ آ کے 2 الفاظ صحیح یہاں پہ کچھ بول دیں تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں ہر ایک کا نام ابھی نہیں لے سکتا، بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ کچھ اصحاب جو سوشل میڈیا پہ میری معاونت فرماتے رہے اس محفل میں شریک نہیں ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے مختلف خطوں میں، کوئی لاہور میں ہے، کوئی پیرس میں ہے، لیکن یہ کہ میں نام لینا چاہوں گا، ایک مولانا غلام رسول مہر صاحب کے صاحبزادے امجد سلیم علوی لاہور میں ہیں، انہوں نے مجھے کئی دستاویزات اس کتاب کے سلسلے میں مہیا کی، میں خصوصی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ نوازش علی خان صاحب گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اور ڈین آف فیکلٹی پریمیئر لاء کالج میں وہ ڈین آف فیکلٹی آف لاء ہیں، تو انہوں نے میری کتاب میں زبان و بیان کی بڑی درستگی میں میرا ساتھ دیا، اس لیے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب کے بارے میں جیسا کہ ان کے اہل خانہ نے، پھر ہمارے معزز اساتذہ اکرام نے ان کے بارے میں آگاہ فرمایا، باقی جو کچھ ہے وہ کتاب میں موجود ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ میں یہاں پہ اب ان کے بارے میں مزید کیا بتاؤں، میری صرف یہ درخواست ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کو اپنے احباب میں روشناس کرائیں، اور جس مقصد کو وہ لے کے چلے تھے اس مقصد کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور جو کمی ہے وہ یہ کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے، تو ہمارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح ایک قوم کی تشکیل کر سکیں۔ ہم لوگ گروہوں میں بٹ گئے ہیں، قوم نہیں بن سکے، تو یہ اگر پاکستان کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی میں اپنے جتنے لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں آئے، اس تقریب کو رونق بخشی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔
तो ख़वातीन और हज़रात, 1969 यानी आज से तकरीबन 53 साल पहले अब्बा को एक बेहतरीन उस्ताद का सदारती तमगा मिला। तो उनके जो शागिर्द थे उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल में एक इस्तकबालिया दिया। उस वक्त जामिया कराची के एक नौजवान तालिब इल्म ने अब्बा के हवाले से नज़म पेश की थी 1969 में। वो 53 साल पहले के नौजवान आज के पीरज़ादा कासिम हैं। तो इससे पहले कि वो अपने सदारती कलमात पेश करें, मैं आपसे इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि वो नज़म पेश करें। ज़मीर भी हमारे बहनोई भी वो उसका एक बंद पेश करना चाहते थे, तो मैंने कहा था कि वो इंशाअल्लाह पीर साहब पेश करेंगे। पीर साहब के पास कोई बहाना भी नहीं है क्योंकि वो नज़म मैं लेके आया हूँ उनके लिए। तो पीर साहब से दरख्वास्त है कि पहले वो नज़म पेश करें। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हाज़रीन गिरामी, ये जलसा तो मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन जलसों में से एक है, इसलिए कि ये मेरे उस्ताद मुकर्रम जनाब डॉक्टर अफ़ज़ाल हुसैन क़ादरी साहब के हवाले से, और उनका हवाला हमारी ज़िंदगियों में, और अगर सच पूछें तो पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान की वो सूरत व शक्ल जैसा होना चाहिए था, अगर कोई देखना चाहता है और समझना चाहता है तो उन्हें यही हुसैन क़ादरी साहब के अफ़कार में, जो इस किताब में बहुत ही सलीक़े से और बड़ी मेहनत से इन्होंने, हमारे मशहूद क़ासमी ने इसे जमा है, इसमें सब आपको मिल जाएगा। तो हमें तो एक शुक्रगुज़ारी इनकी भी चाहिए कि ये बहुत ही मुश्किल काम था। इसकी एडिटिंग यानी मुख्तलिफ़ 9 किस्म के सिलसिले और वो सारे किस तरीक़े से किसी थीम के साथ जुड़ सकते हैं, वो सारा उन्होंने इकट्ठा करके उस किताब बना के और उसे नहायत ही सलीक़े के साथ इस किताब में पेश किया है। तो इनके लिए तो आपको भरपूर तहसीन करनी चाहिए। मैं तो ये समझ सका हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में तो हमने देखा, और हमारे असातिज़ा तो ऐसे ही थे कि आप उन्हें देख के अपनी ज़िंदगी के आने वाले ज़मानों के लिए, अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, अपनी कौम के लिए भी कोई निज़ामुल अमल बना सकें। ऐसे बेहतरीन उस ज़माने में सरबराह तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही होता था, मगर वाइस चांसलर के ही रुतबे के सारे लोग, यानी मैं तो तालिब इल्म था सन 1962 से, अभी सबिया बता रही थी, हम लोग यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, और फिर सन 1966 से तो मैं क्लासरूम में चला गया पढ़ाने के लिए, इसे भी मुद्दतें गुजर गईं। तो इसमें बड़े लोग थे। अफ़ज़ाल हुसैन क़ादरी साहब वाइस चांसलर नहीं थे, मगर जो वाइस थे पूरे पाकिस्तान की जामियात में, उनमें अगर आप उनको दर्जों में देखें तो वो उन सबसे बड़े आदमी थे। डॉक्टर महमूद हुसैन साहब बाद में वाइस चांसलर बने, वो मौजूद थे हमारे असातिज़ा में, हमारे सामने। डॉक्टर एम अहमद थे, आप तस्करा करेंगे, और बड़े लोग थे। मुंतखबुल क़ादरी साहब थे, वो अभी चले गए नौमा। तो लेकिन ये कि ये सब हमें नसीब हुए और इन्होंने हमारी तरबियत में हिस्सा लिया। तो मैं तो इसको बहुत बड़ा एक अमल समझता हूँ कि अफ़ज़ाल हुसैन क़ादरी साहब ने मुझसे बड़े और मेरे असातिज़ा के असातिज़ा जो थे, उन सब को उन्होंने एक रहनुमाई दी है। मैंने मगर ज़िंदगी में ये देखा कि उनके सामने एक मकसद हमेशा रहा, मिशन ओरिएंटेड। ऐसा मिशन ओरिएंटेड आदमी, वैसे तो वो चाको चौबंद उस तरीक़े से नहीं थे, मगर बिल्कुल मिशन के साथ साथ वो काम करने वाले थे।
اور جو بڑا کام اور جس کا حوالہ آپ نظر آیا لوگ سب جانتے تھے، یہ تو ہمیشہ ان کا نام آیا۔ قادری صاحب نے پاکستان اور پاکستان کا بننا اور پوری تحریک اس میں کس طریقے سے چودھری رحمت علی کا نام آیا، لیکن یہ کہ اب یہ کتاب یہ سلسلے کس طریقے سے ہوئے۔ چودھری رحمت علی جو کام کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ غیر منقسم ہندوستان میں جہاں جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں ان کی عملداریاں ہوں۔ وہ کوئی تقسیم یا اس طریقے کا نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ کہ مسلم انڈیا کس طریقے سے عمل میں آ سکتا ہے، وجود میں آ سکتا ہے، یہ بتایا۔ یہ قادری صاحب کا یہ ہے، ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے کتاب میں موجود ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اسے پیش کیا، اور پھر اسی ایک لاہ عمل کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو، وہ چاہتے تو اس عمل کے ساتھ کہ جو اس کے سربآوردہ لوگوں تھے وہ تو سیاست میں آ جاتے، کیا کمی تھی؟ اس زمانے میں تو ایسی اکھاڑ پچھاڑ بھی نہیں تھی، سیاست میں بڑا اچھا مقام تھے، مگر وہ نہیں، انہوں نے وہ جو مقصد زندگی تھا اس کا ایک حصہ انہوں نے حاصل کیا کہ پاکستان کو بننا چاہیے، مسلم انڈیا پاکستان کو بننا چاہیے، معرض وجود میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ لائے عمل ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ ہوا۔ اس کے بعد جو ان کی جو دوسری چیز تھی، یہ تو پاکستان اللہ تعالیٰ اسے اور ہم سب کو اس کے لیے کام کرنے کا موقع دے، لیکن دوسری جو بات تھی، کاش وہ ان کی خواہشوں کے مطابق ہو جاتی۔ وہ سمجھتے تھے، اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ تعلیم تعلیم اور صرف تعلیم، اس لیے کہ یہ نہیں ہوتا، یہ سبز رنگ ہوا ایک ہے، اس پہ کیا آپ کو دنیا میں جانتا کون ہے اور کیسے آپ کی پہچان ہوگی؟ ہمیں بھی دیکھو، ہم کچھ ہیں تو آپ کون ہیں؟ یہ معاملہ ڈالرز کا بھی نہیں ہے کہ کون سی رقم اور کون سی وہ چل رہی ہے، یہ سارا ہے نالج بیس سوسائٹی۔ اگر نالج بیس سوسائٹی نہیں ہے تو آپ کی کوئی پہچان نہیں۔ اس کے لیے جو لائحہ عمل بنایا، جس طریقے سے انہوں نے یونیورسٹیز کو، اور خود کراچی یونیورسٹی کو آپ کے سامنے دیکھتے چلے جائیے کہ وہ تو انٹمالوجی کے استاد تھے، محقق تھے۔ اچھا، محقق اتنے بڑے کہ اس زمانے میں جو ٹیکسٹ بکس ہمارے ہاں وہ ابھی تو بیٹھے ہیں پرویز صدیقی، ہاں آپ دیکھ وگل ورس کی جو کتاب ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے انٹمالوجی کی، اس میں قادری صاحب کے ریفرنسز موجود ہیں سارے، بہت بڑی تعداد میں۔ یہ اتنے بڑے، اور انہوں نے پھر تربیت کے لیے ایسا کام کیا۔ میں تو خیر ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جن کی روز، جب وہ پاکستان میں ہیں وہ باہر جاتے تھے کانفرنسز کے لیے، مختلف اس کے لیے، کراچی سے باہر ہیں تو نہیں، لیکن اگر ہیں وہ تو ان سے روز ملاقات ہوتی تھی، روز ہم دیکھتے تھے انہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ اپنے اس میں بیٹھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ وہ ڈین آف سائنس، ساری دنیا کے پبلشرز کتابیں بھیجتے تھے، انہوں نے کہا اوہو یہ نفسیات کی کتاب ہے، اب نفسیات کے شعبے میں ٹیلی فون کر رہے ہیں، اور وہاں سے اساتذہ میں سے کسی کو بلا رہے ہیں کہ آؤ یہ کتاب آئی ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے، اسے لائبریری میں کس طریقے سے، اور سب یعنی جو سطح پہ جو ان کا وہ تھا، وہ پھر ہم نے ان سے بہت استقلال بھی سیکھا۔ ان جیسا آدمی اتنا سینئر، کراچی یونیورسٹی ایکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن، اس کے صدر بھی تھے وہ۔ بڑا مشکل کام ہے تحریک، ہم ان کی قیادت میں ہم گئے، بہرحال وہ اس قسم کی سیاست میں تو وہ نہیں، مگر مقصد اور اس کے لیے ہوتا ہے، اگر سچائی ہے تو سچائی ہے، اگر مقصد ہے تو مقصد ہے، اس کے لیے ہم گئے سارا کراچی یونیورسٹی سے سب لوگ، کہاں؟ سر سید گرلز کالج، ہمارا پروسیشن نکلا، قادری صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے، جی قادری صاحب لیڈ کر رہے تھے اسے، ہم ان کے ساتھ رہے۔
اور ایسے مجھے تو یاد آتا ہے، ہم تو ظاہر ہے نوجوان اور جوش، اور پھر چیزیں آتی تھی تو ان سے اصرار کرتے تھے کہ ڈاکٹر کہتے تھے نہیں میاں ہٹاؤ، ایسے نہیں، اور وہ مگر اب اصرار تو ہو رہا ہے، اچھا چلو بیٹھ جاؤ، کل آ جانا بیٹھیں گے، اب بٹھا لیا انہوں نے، اب ہم بیٹھے ہیں، وہ بات ہو رہی ہے، میاں ہٹاؤ اسے بھی چھوڑو، اور کیا کہہ رہے ہو، اچھا یہ کہہ نہیں 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 میاں ایسے کہاں ہوتا ہے. تو اس کے بعد تعطل پیدا ہو گیا. اب وہ بات جو انہیں ماننی چاہیے تھی وہ ویسی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے پہلو تھے کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ سمجھائیں. جب انہیں پھر کنونس کیا اگلی ملاقات میں، اور اس میں یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا اتنے دن سے، اب آپ اسے گھما پھرا رہے تھے، یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا، ہاں ٹھیک ہے یہ اچھا ہے، یہ ہو جائے تو اچھا. کس طریقے سے انہوں نے مدد کی. اور زوالوجی میں انٹمالوجی کے ساتھ 5 دوسرے ڈسپلن کھول دیے، نہیں تو لوگ اپنے اس میں رہتے ہیں، بس وہی پھلتا پھولتا رہتا ہے. پھر سارا کراچی یونیورسٹی میں جینیٹکس ڈپارٹمنٹ کہاں سے آیا، فزیولوجی ڈپارٹمنٹ کہاں سے آیا، یہ سارے ایک سے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سب بنتے چلے گئے. تو یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کی تو مثال ہے، ایسے تو آج کل کہاں ملیں گے. لیکن یہ کہ جو لوگ ان سے وہ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اساتذہ میں سے، ہمارے مینٹر افضال حسین قادری صاحب طور پہ فخر کر سکتے ہیں، وہ ہیں. اور مجھے تو خیر یہ بھی ہے کہ میں تقریباً ایسا ہی ہوں جیسے ان کا خانوادہ، ان کے ساتھ ساتھ سب بالکل ہم ایسے قریب ہیں. سو مجھے تو ہمیشہ یہی محسوس ہوا کہ میں انہی کے خانوادے میں سے ایک ہوں، اور میں ان سب کے لیے صحت و تندرستی کے ساتھ یہ سب لوگ، افضال قادری صاحب کا خانوادہ اور ہم سب مل کے کچھ کرتے رہیں، اور اس کے لیے ترقی اور کامرانی کے لیے، پاکستان کے لیے، تاکہ ہم، مگر ہمارے آنے ہماری طرف بڑی توجہ سے دیکھ رہی ہیں، جس طریقے سے قادری صاحب اور ان کی نسلوں میں دیکھا جا رہا تھا اس وقت ہندوستان میں. اور عملی میرا خیال ہے علی گڑھ کی بات ہو رہی تھی، یعنی علی گڑھ میں منصوبہ بندی تو پاکستان کی تھی، اب طالب علموں کے جتھے پورے جو ہمارا یہ اس وقت یہ مغربی پاکستان تھا پورا کا پورا، اس میں پوری تحریک چلا دی انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے. جبھی تو ہوا کہ ان کی گرفتاری عمل میں آئے، اور علی گڑھ میں بڑے بعد میں تو حالات، مگر وہ سب قادری صاحب کا کرنا تھا. میرے بڑے بھائی علی گڑھ میں جو زمانے پڑھتے تھے، پھر کراچی یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجی کے صدر شعبہ بھی تھے مصباح، وہ تو اسی میں قادری صاحب نے بھیجا تھا پاکستان کے لیے 46-47 میں کہ دورہ کرو وہاں، تمام وہ سندھ میں ادھر ادھر ہر جگہ وہ جتھے گئے انہوں نے پاکستان اور اس کے لیے وہ جو بھی منصوبہ بندی تھی، جو سلسلے تھے، وہ سب کے سب بتائے. تو پورے اس سے جڑے ہوئے تھے. تو بہت ہی اچھا ہے بھائی، انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ جو بتائے ہوئے جو سلسلے ہیں، جو تحریکیں ہیں، جو اب بھی ہمارے اندر جاگ سکتی ہیں، تو اسے کریں، اور وہ یہ سب کام پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت ہی سازگار ہوگا. اچھا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. اچھا، یہ انہوں نے وہ نظم دے دی ہے، وہ ہے اس کتاب میں بھی شامل کر لی ہے انہوں نے. یہ 69 مطلب یہ کہ کیا تمغہ، وہ تو بڑے انہیں تمغہ ملا جو پاکستان کا بہترین استاد اور محقق. تو اس کے سلسلے میں ایک وہ تھا استقبالیہ، وہاں میں نے ایک دن پہلے ہی کہی تھی، میں نے عرض کیا کہ ابھی یہ اس کی تھی، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، ابھی کچھ لوگ
ہے افشاں ان پہ راز آرزو بھی، وہ لذت جانتے ہیں جستجو کی، تخیل بھی ہے اور زور نمو بھی، سراپا دل نشیں انداز خوبی، یہاں میں ابھی کچھ بہت لوگ باقی ہیں جہاں میں، قادری صاحب کے لیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت اس میں بہت سے لوگ موجود تھے، اشتیاق حسن قریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی تھے، سب لوگ وہیں میں نے یہ پہلی بار پڑھی تھی۔ کبھی آتے کبھی جاتے بھی دیکھا، جایا کرتے تھے، کبھی جا رہے ہیں، ادھر سے وہ نمونے حاصل کر رہے ہیں، تو کبھی آتے کبھی جاتے بھی اور فرماتے بھی دیکھا، بظاہر جوش میں آتے بھی دیکھا، مگر پھر لطف فرماتے بھی دیکھا، مثالی ہیں وہ ہر ایک داستاں میں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ وہ خدمت کر رہے ہیں علم و فن کی، کبھی صحرا کبھی ہے، کیا تعریف ان کے ہر سخن کی، یقیناً جان ہے وہ انجمن کی، ہے مثل جستجو قلب جواں میں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ اگر دیکھو تو سادہ آدمی ہیں، مگر سمجھو تو بحر علم بھی ہیں، جو دیکھے ان کو کہہ دے گا یہی ہیں، یہ اپنی جامعہ کی زندگی ہیں، تقدس جیسے صبح کی اذاں میں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ غزالی ہوں کہ مالک حنبلی ہوں، ارسطو ہوں کہ سینا ہوں علی ہوں، وہ بیرونی ہوں، وہ بطلی موس ہوں یا قادری ہوں، یہ سب شامل ہے علمی کارواں میں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ بیاں اوصاف ہو ان کے تو کیا کیا، بہت تھا گفتنی لیکن کہا کیا، وہ اپنے ہیں تو پھر اب پوچھنا کیا، جو جس کے اور ہے دل کی صدا کیا، حساب دوست قلب دوستاں میں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ بہت شکریہ۔ تو خواتین و حضرات، اس محفل کا اختتام کرتے ہیں، اس سے پہلے میں اقبال لطیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کریں، اور ہم سب ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے جس محنت و محبت سے اس تقریب کا انعقاد کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا بیک ڈراپ بنوایا۔ تو اقبال بھائی، آپ سب کا شکریہ۔ کتنے منٹ؟ خواتین حضرات، میرے اساتذہ اور میرے بڑے بھائی سب، اور میرے دو چھوٹے بھائی جمال اور انوار، اور ہماری بہنیں، اور سب جو معزز مہمانان گرامی اعزاء اقربا یہاں موجود ہیں، ہم جیسے عام طور پہ تقریب رونمائی ہوتی ہے کتابوں کی، ویسے ہی ہمارے یہاں ہوگی یہ رونمائی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جلسہ رونمائی ہو جائے گا۔ تو یہ کی وجہ سے نہیں ہے، جمال کی وجہ سے نہیں ہے، بہنوں کی وجہ سے نہیں ہے، انوار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی وجہ سے ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان اور میری لائبریری کمیٹی اور ہماری گورننگ باڈی اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ صاحب کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس قوم کے محسنوں کے متعلق جب کچھ کہا جائے، لکھا جائے اور وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس کو ہمارے توسط سے آپ تک پہنچانے کا اعزاز ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ آرٹس کونسل ہمارے استاد محترم ڈاکٹر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن حالات میں تھا اور کن حالات کو پہنچا ہے، اور وہ تمام لوگ جو پہلے آرٹس کونسل آتے تھے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کتنے اندھیرے ہوتے تھے اور کتنی روشنیاں اب آ گئی ہیں۔ اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب 7 پروگرامز ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، اس وقت اسی وقت
کہ اس میں کچھ کتابوں کا سلسلہ ہے, کچھ ڈرامہ ہے, ایک میڈیکل کا سلسلہ ہے, ڈائلسس کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کی گئی ہے, فری ڈائلسس کا یہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ آرٹس کونسل کو ہم ایسا ادارہ بنانا چاہتے تھے, کیونکہ ہم بھی تو کس کے شاگردوں میں سے ہیں, جو پاکستان کو جیسا بنانا چاہتے تھے, ہم اس منی پاکستان میں وہ تمام فیسلٹیز اپنے ممبروں کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے لانا چاہتے ہیں. آپ لوگ جو یہاں ایک کتاب کی رونمائی کے لیے آئے ہیں, صرف آپ سے یہ التماس ہے کہ شہر میں جب جائیں تو اس ادارے کو اپنا قومی ادارہ سمجھ کے اس کی محبت کا اظہار ضرور کریں اور توجہ دلائیں نوجوان نسل کو. خصوصاً ہم نے ہر سال ایک یوتھ فیسٹیول منعقد کر کے کراچی کے 30,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات کو آرٹس کونسل سے جوڑ لیا ہے, جو صرف ڈیفنس کے رہنے والے نہیں ہیں, جو صرف نارتھ ناظم آباد کے رہنے والے نہیں ہیں, بلکہ لیاری, ملیر, کھوکھرا پار, کہیں کے بھی ہوں. طالب علم چپل میں آئے یا بہترین جاگر پہن کے آئے, وہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کے لیے موسیقی کی تربیت, ہم اس کے لیے مضمون نویسی کی تربیت, مقرری کی تربیت, تمام ڈرامے کی تربیت, تھیٹر کی تربیت, فلم پروڈکشن کی تربیت, ٹیلی ویژن پروڈکشن کی تربیت کا اہتمام کر کے یہاں اکیڈمیز قائم کر چکے ہیں, اور طالب علم بہت نامنل چارجز پہ آتے ہیں, شریک ہوتے ہیں. تو یہ وہ خواب ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دکھائے تھے. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب نے ہمیں جس طرح کی رہنمائیاں دی ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ یہ ادارہ آپ کے دلوں کا نگینہ بنے, یہ ادارہ اس قوم کا ایک وہ ادارہ بنے جو ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے. ہم آج ہیں, کل نہیں ہوں گے, لیکن یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں یا آپ کے جو بچے بیٹھے ہیں, ان سب کو اس ادارے سے جوڑ لیجئے, تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری کے خواب کی تعبیر مکمل کی. نہیں, میں نہیں کہوں گا, چائے کے لیے میں نہیں کہوں گا. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب, مشہور بھائی کی کتاب یہاں موجود ہے, اور میں ان سے بغیر پوچھے اعلان کرتا ہوں کہ آج یہ کتاب آرٹس کونسل کے اندر 50% قیمت پر دی جائے گی. تو جو صاحبان حضرات یہ کتاب خریدنا چاہیں, اگر اس وقت نہ چاہیں, بعد میں بھی آ کر آرٹس کونسل سے ہماری لائبریری میں یہ رکھی ہوگی, آپ لے سکتے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے تھے وہ میں نہیں کہوں گا, یہ کہہ رہے تھے کہ چائے پینی ہے. تو ایک بات ضرور کہہ دوں کہ خواتین کے لیے اس طرف انتظام ہے اور مرد حضرات کے لیے اس طرف, تو ہم اپنی روایات اور اقدار کو ذرا رکھیں گے. مرحوس بہت شکر گزار ہوں گا. تو چائے کا اعلان تو ہو چکا ہے, وہ انہوں نے اس خرید و فروخت کے حوالے سے بات کی ہے کتاب کی. وہ ساری آمدنی جو بھی اس کتاب کی ہوگی وہ ابا کے نام پر جو اسکالرشپ کا انعقاد ہم کر رہے ہیں وہ اس میں جائے گی. تو آپ لوگ وہ پیچھے کی سیٹ کے اوپر 2 بچیاں بیٹھی ہیں, آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. شکریہ آپ سب کی آمد کا, بے حد شکریہ آپ سب کی آمد کا. میں اور میرے اہل خانہ آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں.